ویلکم بیک ناظرین. بریک پر جانے سے پہلے جیسے انصار عباسی صاحب فرما رہے تھے اور جیسے کہ آج خبر یہ بھی ہے کہ وزیر اعظم صاحب کا کہنا ہے کہ نون لیگ کو صرف آئندہ سینٹ انتخابات، عمران خان اور منتخب جمہوری حکومت کا 5واں بجٹ پریشان کر رہا ہے، اور پیپلز پارٹی نے ہر کسی کے مینڈیٹ کا احترام کیا اور پنجاب کی حکومت کو کمزور ہونے کے باوجود سپورٹ کیا ہے، اور اب وہ سیاسی پختگی دکھائیں اور پنجاب میں پرفارمنس دیں. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھ جیسی سمجھ شہری کو تک یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ سب اپنی اپنی باری کا انتظار کریں اور مل کر لوٹ مار اور کرپشن کریں. میرے ساتھ میرا سوال شیخ روہیل اصغر صاحب سے. روہیل صاحب، آپ کیا کہیں گے؟ وزیر اعظم صاحب نے کہا ہے کہ آپ کو عمران خان سے اور آئندہ سینٹ کے انتخابات سے آپ کی پارٹی کو خطرہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شفیہ، ایک تو میں آپ کو عرض کروں کہ ایک تو انصار عباسی صاحب کا تجزیہ بہت مطلب ریئلٹی بیسڈ ہوتا ہے. وہ ذرا آواز ان کی ٹھیک کر دیجیے گا تاکہ میں بھی کچھ سن پاؤں ان کی باتیں. اب آپ نے 3 سوال کیے جو کہ آپ نے انڈائریکٹلی بات کی ہے وزیر اعظم صاحب کی. پہلی بات انہوں نے کی سینٹ الیکشن. بات اپنے ذہن میں رکھے، سینٹ الیکشن اگر اسی سینیارو میں رہ کے اگر ان کے اتحادی اسی طرح ان کے ساتھ ازواج میں بدل رہے تو اس سارے سینیریو میں رہ کے 42 سیٹیں وہ لے گئے، جو ایک سیٹ صرف ہے سادہ اکثریت سے زیادہ. اب کل کیا سچویشن ہوتی ہے، کل کیا حالات ہوتے ہیں، یہ میں بھی نہیں کہہ سکتا، آپ بھی نہیں کہہ سکتے، زرداری صاحب بھی نہیں کہہ سکتے، اور بھی کچھ نہیں کہہ سکتا. یہ تو خداوند کریم کی ذات کو پتا ہے. جس قسم کے یہ دعوے کرتے ہیں، آنے والے وقت کا یہ اعلان کرتے ہیں، تو میں عرض کر دوں اس ملک میں بہت سارے لوگ آئے، طاقتور لوگ آئے جن کو یہ اندیشہ بھی نہیں تھا کہ ان کی حکومت چلی جائے گی، لیکن آپ نے دیکھا کہ پل بھر میں سارا تخت جو تھا ختم ہو گیا اور لوگ چلے گئے. آپ نے اپنی شروعات میں 42 سال کا ایک ایسا عرصہ جو ایک صدی میں محیط تھا، جو قذافی کا، اور وہ بھی ایک جھٹکے میں ختم ہوا. بے شک کہ اس کے پیچھے کچھ اور عوامل ہوں گے، لیکن یہ بات کہنا کہ سینٹ وہ صحیح ہے. لیکن آپ یہ بتائیں کہ نون لیگ کے پاس ایسی کیا جادو کی چھڑی ہے جو وہ پنجاب میں تو ابھی تک چلا نہیں سکے، تو اگر وہ حکومت میں آ جاتے ہیں یا ہم ان کو ووٹ دیتے تو وہ چلا لیں گے. دیکھیں، جب آپ تنقید کرتے ہیں نا، جب آپ نے یہ ذہن بنا لیا کہ آپ نے تنقید کرنی ہے. نہیں سر، میں نے تنقید کا ذہن نہیں بنا لیا ہے، کیونکہ اگر ابھی آپ دیکھیں نا تو ڈینگی وہاں پر موجود ہے، کرپشن پنجاب حکومت نے، پولیس کے آئے دن کے کیسز سامنے آ رہے ہوتے ہیں، غریب عوام ہے، بے روزگاری ہے، لوڈ شیڈنگ ہے، اور اب جو ہے مطلب آپ یہ بتائیں کہ تعلیمی بورڈوں کو بھی آگ لگا رہے ہیں، ان کے بھی ریزلٹ نہیں ہے، تو یہ بھی تو کوئی مطلب سسٹم کی ناکارہ ہونے کی نشاندہی کر رہے ہیں نا. سنیں گے آپ ذرا، اب آپ بات سن لیں گی. جی جی. اب بات یہ جس معاشرے میں بے روی ہوتی ہے یا اس میں آپ کا جو جرائم کا اضافہ ہوتا ہے، وہ 100% آپ کی جب اکانومی خراب ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے جرائم کا اضافہ ہوتا ہے. تو اس اکانومی کو خراب کرنے میں پنجاب حکومت کا قطعی طور پر ہاتھ نہیں ہے، یا بجلی کی پیداوار میں کمی لانے میں پنجاب کا کوئی ہاتھ نہیں ہے اس میں. اب بات اس پہ یہ ہے کہ اگر آپ پنجاب کا موازنہ کریں اپنے پورے پاکستان کے ساتھ، آپ وفاق کے ساتھ موازنہ کریں گی، تو پھر آپ کو یہ کہنے میں آسانی پیش آئے گی کہ ہاں پنجاب کی حکومت بہتر چل رہی ہے. اب آپ نے ایک ایسے موذی مرض کی بات کی، ٹھیک ہے، میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس کے بعد سے لے کے آج تک پنجاب حکومت کا اس کے خلاف جو ایک جہاد ہے، اس کو قابل ستائش مانے آپ کہ کس طریقے سے اس پہ قابو پانے کی کوشش کی گئی اور کس طرح اس کو کم کیا گیا اور فائٹ آؤٹ کیا گیا اس کے ساتھ. آپ اگر خدا نہ خواستہ، میں یہ کہتا ہوں، یہ کہیں فاق میں ایسی کسی موذی بیماری کا سامنا ہوتا ہے یا سندھ میں ہوتا ہے تو آپ دیکھتی کیا اشر ہوتا. آج تک سیلاب کا پانی تو آپ نکال سکے، آپ میں اتنی اہلیت نہیں ہے. وہی آ گئے نا، وہاں پہ یہاں پہ بال اس کے کورٹ میں پھینک رہے، بال اس کے کورٹ میں جا رہی ہے، وہ سیلاب کو رو رہے ہیں، وہ ڈینگی کو رو رہے ہیں، وہ سولوشن وہ عوام. دیکھیں سب یہ بات تو ماننی پڑے گی کہ پنجاب کے لوگ اس وقت یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم بہت خوش ہیں، ہمارے سارے مسئلے سالو ہو گئے، ان کے مسئلے بھی اتنے ہی ہیں. آپ اگری کریں گے؟ اتنے نہیں ہے، یہ آپ نے کہا اتنے نہیں ہے. ہم نے اگر کوئی اپنی سیاسی شروع کی ہے کوئی سرگرمیاں، یا ہم نے اس حکومت کے جو معاملات تھے اس پہ جب ہم نے دیکھا کہ پارلیمنٹ میں یہ سننے کو تیار نہیں ہے، تو پھر ہمارے پاس اور کیا راستہ ہے کہ ہم لوگوں کو موبلائز کریں، ہم لوگوں کو یہ بتائیں کہ اصل معاملات جو ہے یہی کہتا ہے پارلیمنٹ میں ہوتے ہوئے، نیشنل اسمبلی میں ہوتے ہوئے، پروونشل اسمبلیز میں ہوتے ہوئے کہ ان کے پاس اختیارات نہیں ہے. جب ان لوگوں کے پاس اختیارات نہیں ہے تو کیا ہمارے پاس اختیارات ہیں؟
میں پہلے بیرسٹر صاحب کو موقع دے دیتے ہیں, بیرسٹر صاحب سے تھوڑا سا پوائنٹ آف ویو لیتے ہیں. بیرسٹر صاحب آپ کیا کہیں گے, پنجاب کے حالات بہت بہتر ہیں باقی صوبوں سے؟ دیکھیں جی, پنجاب ہو یا پاکستان کے باقی صوبوں ہوں, میں سمجھتا ہوں کہ جو مسئلہ ہے, شیخ صاحب نے جو بات کی, انہوں نے اکانومی پر کے بارے میں کہا کہ اکانومی کی وجہ سے یہ سارے مسائل ہیں. میں سمجھتا ہوں اکانومی کی خرابی بھی اس وجہ سے ہے کہ پاکستان میں اس وقت گورننس کا نظام جو ہے وہ فیل ہو چکا ہے, اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایک تو کرپشن کا مرض یہاں پہ ہر طرف لاحق ہو چکا ہے, اور دوسرا نیپوٹزم, اقربا پروری. میں سمجھتا ہوں ساری حکومتیں, چاروں صوبائی اور مرکزی حکومت, ان دو بیماریوں میں مبتلا ہے. اور جہاں تک پارلیمنٹ کی یہ بات کرتے ہیں سیاستدان, پارلیمنٹ کیا تیر مارے گی؟ پارلیمنٹ میں تو سارے جیلی ڈگری ہولڈرز بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے کیا تیر مارنا ہے؟ اور ان کا تو یہی ایک ہوا, پارلیمنٹ نے پورے 5 سال میں اتنا کیا ہے کہ جس ادارے نے ہائر ایجوکیشن کمیشن نے ان کی جیلی ڈگریوں کے راز افشا کیے, اس کو ختم کر دیا اور لاکھوں سٹوڈنٹس کا بیڑا غرق کر دیا ان کے مستقبل کا. تو اصل میں بات یہ ہے کہ گورننس کا سسٹم ہی نہیں ہے, اسی لیے ڈینگی مچھر بھی ایک مسئلہ بن گیا ہے, اسی لیے سیلاب بھی مسئلہ بن گیا ہے. گورننس کی جو ہم بات کر رہے ہیں ویسے صاحب, تو اس کی بنیاد بھی تو آپ کی سربراہی نے ڈالی تھی. آج امریکہ جو کر رہا ہے ہمارے ساتھ, یا ہمارے پاس ریاکشنز جو آ رہے ہیں, تو تھینکس ٹو ہز پالیسیز نہ امریکہ کے آگے جھکتے. دیکھیں صوفیہ, بات یہ ہے کہ امریکہ کے سامنے جھکنا اگر مسئلہ ہوتا تو امریکہ کے سامنے تو یہ بالکل لیٹے ہوئے ہیں, چلیں وہ جھک گئے تھے آپ کے بقول, یہ تو لیٹ گئے ہیں. اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جہاں تک ان مسائل کا تعلق ہے, ہمارے دور میں, پرویز مشرف صاحب کے دور میں جو صورتحال تھی بقول شیخ صاحب کے اکانومی کو اس وقت کمپیئر کر لیں اور بعد میں کر لیں, آپ لا اینڈ آرڈر کا اس وقت کر لیں, بعد میں کر لیں. پرویز مشرف صاحب کے دور میں زلزلہ آیا 2005 میں, آپ کو پتا ہے کہ اس کے بعد کیا رسپانس تھا اور کتنی ایفیکٹولی حکومت نے ان کو ٹھیک کیا. اور آج پیپلز پارٹی کی حکومت ان لوگوں میں مکانات کی چابیاں بانٹتی پھر رہی ہے. جو کچھ انہوں نے اس وقت سٹارٹ لیا اس کو آج یہ کر رہے ہیں. خزانہ بھرا ہوا تھا, نہ ہمیں فنڈز کا پرابلم تھا, کچھ بھی نہیں تھا. گورننس اس وقت ٹھیک تھی. دیکھیں بلدیاتی نظام انہوں نے متعارف کرایا, انہوں نے چاروں صوبوں میں ختم کر دیا. جب ڈینگی کا مسئلہ آیا تو ڈپٹی کمشنر صاحب ڈنڈا لے کے پولیس کے ساتھ جو ہے مچھر مارنے نکل پڑے. اگر یہ ناظمین کا نظام ہوتا, اگر صوبوں میں یہ ہوتا, تو نہ سندھ میں یہ پرابلم ہوتی, سیلاب کی وجہ سے لوگ خوار ہوتے, نہ پنجاب میں اس طرح کے مسائل ہوتے. اصل میں گورننس کا نظام جو بنایا گیا تھا اس کو توڑ دیا گیا, ختم کر دیا گیا, اور اقربا پروری اور کرپشن کی نظر ہو گیا, اور اس لیے آج ہم پوری قوم جو ہے وہ بھگت رہی ہے. اچھا سیف, یہاں پر مجھے ذرا سا موقع دیجیے. ناظرین, وقت ہوا ہے مختصر سے وقفے کا, اس ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے اور جسٹس ریٹائرڈ طارق محمود صاحب سے ان کا پوائنٹ آف ویو لیں گے. ہمارے ساتھ رہیے.